بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا۔ تم کیا سمجھے اے نبی کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اللہ کے حکم سے فرشتے اور روح یعنی جبریل علیہ السلام اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک ہوتی ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی فضیلت۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ اس کا نام لیلۃ المبارکہ بھی ہے، جیسے اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اور یہ بھی قرآن سے ثابت ہے کہ یہ رات رمضان المبارک کے مہینے میں ہے، جیسے اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ کا قول ہے کہ پورا قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان اول پر بیت العزت میں اس رات اترا، پھر تفصیل وار واقعات کے مطابق بتدریج 23 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی شان و شوکت کا اظہار فرماتے ہیں کہ اس رات کی ایک زبردست برکت تو یہ ہے کہ قرآن کریم جیسی اعلیٰ نعمت کسی رات اتری۔ تو فرماتے ہیں کہ تمہیں اے نبی کیا خبر کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر خود اللہ تعالیٰ ہی بتاتے ہیں کہ یہ ایک رات 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اس سورت کا شان نزول ابن جریر کی تفسیر میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو رات کو قیام کرتا تھا صبح تک اور دن میں دشمنان دین سے جہاد کرتا تھا شام تک، 1000 مہینے تک یہی کرتا رہا۔ پس اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی کہ اس امت کے کسی شخص کا صرف لیلۃ القدر کا قیام اس عابد کی 1000 مہینے کی اس عبادت سے افضل ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اس رات کا نیک عمل، اس کا روزہ، اس کی نماز 1000 مہینوں کے روزے نماز سے افضل ہے جن میں لیلۃ القدر نہ ہو، اور مفسرین کا بھی یہ قول ہے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو پسند فرمایا ہے کہ وہ 1000 مہینے جن میں لیلۃ القدر نہ ہو یہی ٹھیک ہے، اس کے سوا اور کوئی قول ٹھیک نہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک رات کی جہاد کی تیاری اس کے سوا کی 1000 راتوں سے افضل ہے۔ یہ حدیث مسند میں ہے۔ اسی طرح ابو داؤد، ترمذی وغیرہ کی حدیث میں ہے جو شخص اچھی نیت اور اچھی حالت سے جمعے کی نماز کے لیے جائے اس کے لیے سال کے اعمال کا ثواب لکھا جاتا ہے، سال بھر کے روزوں کا اور سال بھر کی نمازوں کا۔ اسی طرح کی اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں۔ بس مطلب یہ ہے کہ مراد 1000 مہینے سے وہ مہینے ہیں جن میں لیلۃ القدر نہ آئے، جیسے 1000 راتوں سے مراد وہ راتیں ہیں جن میں کوئی رات اس عبادت کی نہ ہو، اور جیسے جمعے کی طرف جانے والے کو 1 سال کی نیکیاں، یعنی وہ سال جس میں جمعہ نہ ہو۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اس رات کی برکت کی زیادتی کی وجہ سے بکثرت فرشتے اس میں نازل ہوتے ہیں۔ فرشتے تو ہر برکت اور رحمت کے ساتھ نازل ہوتے رہتے ہیں، جیسے تلاوت قرآن کے وقت اترتے ہیں اور ذکر کی مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں، اور علم دین کے سیکھنے والوں کے لیے راضی خوشی اپنے پر بچھا دیا کرتے ہیں اور ان کی عزت و تکریم کرتے ہیں۔ روح سے مراد جبریل علیہ السلام ہے۔ روح سے مراد یہاں اس آیت میں جبریل علیہ السلام ہے۔ یہ خاص کا عطف ہے عام پر۔ بعض کہتے ہیں روح نام کے ایک خاص قسم کے فرشتے ہیں، جیسے کہ سورہ عما یتساءلون کی تفسیر میں تفصیل سے گزر چکا، واللہ اعلم۔ پھر آگے فرمایا وہ سراسر سلامتی والی رات ہے جس میں شیطان نہ تو برائی کر سکتا ہے نہ ایذا پہنچا سکتا ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس میں تمام کاموں کا فیصلہ کیا جاتا ہے، عمر اور رزق مقدر کیا جاتا ہے،
جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی اسی رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں فرشتے مسجد والوں پر صبح تک سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل الاوقات میں علی رضی اللہ عنہ کا ایک غریب اثر فرشتوں کے نازل ہونے میں اور نمازیوں پر ان کے گزرنے میں اور انہیں برکت حاصل ہونے میں وارد کیا ہے۔ ابن ابی حاتم نے کعب الحبار رحمۃ اللہ علیہ سے ایک عجیب و غریب بہت طویل اثر وارد کیا ہے، جس میں فرشتوں کا سدرۃ المنتہا سے جبریل علیہ السلام کے ساتھ زمین پر آنا اور مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کے لیے دعائیں کرنا وارد ہے۔ عبد الرحمن ابن ابی اعلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس رات میں ہر امر سے سلامتی ہے، یعنی کوئی نئی بات پیدا نہیں ہوتی۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابن زید کا قول ہے کہ یہ رات سراسر سلامتی والی ہے، کوئی برائی صبح ہونے تک نہیں ہوتی۔ کیا لیلۃ القدر پہلی امتوں میں بھی تھی؟ اس باب میں علماء کا اختلاف ہے کہ لیلۃ القدر اگلی امتوں میں بھی تھی یا صرف اسی امت کو خصوصیت کے ساتھ عطا کی گئی ہے۔ امام بہقی کی کتاب شعب الایمان کے ایک منقطع ضعیف روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف اسی امت کو یہ رات دی گئی ہے۔ خطابی نے تو اس بات پر اجماع نقل کیا ہے، لیکن ایک حدیث اور ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات جس طرح اس امت میں ہے اگلی امتوں میں بھی ہے۔ چنانچہ امام احمد نے اپنی مسند میں مرثد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے لیلۃ القدر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سوال کیا تھا؟ آپ نے فرمایا سنو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر باتیں دریافت کرتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ تو فرمائیے کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہی ہے یا اور مہینوں میں؟ آپ نے فرمایا رمضان میں۔ میں نے کہا اچھا اے اللہ کے رسول، یہ انبیاء کے ساتھ ہی ہے کہ جب تک وہ ہیں یہ بھی ہے؟ جب انبیاء قبض کیے جاتے ہیں یعنی مر جاتے ہیں تو یہ بھی اٹھ جاتی ہے یا یہ قیامت تک باقی رہے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ یعنی یہ رات قیامت تک باقی رہے گی۔ میں نے کہا رمضان کے کس حصے میں ہے؟ آپ نے فرمایا اسے رمضان کے اول دہے میں اور آخری دہے میں ڈھونڈو۔ پھر میں خاموش ہو گیا، نبی بھی اور باتوں میں مشغول ہو گئے۔ میں نے پھر موقع پا کر سوال کیا کہ رسول اللہ، ان دونوں عشروں میں سے کس عشرے میں اس رات کو تلاش کروں، یعنی پہلے اور آخری؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری عشرے میں، بس اب کچھ نہ پوچھنا۔ میں پھر چپکے ہو گیا، لیکن پھر موقع پا کر میں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو قسم ہے میرا بھی کچھ حق آپ پر ہے، فرما دیجئے کہ وہ کون سی رات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے۔ میں نے تو کبھی آپ کو اپنے اوپر اتنا غصہ ہوتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، اور فرمایا آخری ہفتے میں تلاش کرو، اب کچھ نہ پوچھنا۔ یہ روایت سنن نسائی میں بھی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ رات اگلی امتوں میں بھی تھی، اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی قیامت تک ہر سال آتی رہے گی۔ بعض شیعہ کا قول ہے کہ یہ رات بالکل اٹھ گئی۔ یہ قول غلط ہے، ان کو غلط فہمی اس حدیث سے ہوئی جس میں ہے کہ وہ اٹھا لی گئی، اور ممکن ہے کہ تمہارے لیے اسی میں بہتری ہو۔ یہ حدیث پوری ابھی آئے گی۔ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے یہ ہے کہ اس رات کے تعیین یعنی اسپیسیفیکیشن اور اس کا تقرر اٹھ گیا، نہ یہ کہ سرے سے لیلۃ القدر ہی اٹھ گئی۔ مسند احمد کی ہماری ابو ذر رضی اللہ عنہ والی روایت کے پیش نظر یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ رات رمضان مبارک میں آتی ہے، کسی اور مہینے میں نہیں۔ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ ابو رزین رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ رمضان کی پہلی رات ہی لیلۃ القدر ہے۔ امام شافعی محمد بن ادریس رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ یہ 17ویں شب ہے۔ سنن ابی داؤد میں اس مضمون کی ایک حدیث مرفوع مروی ہے، اور ابن مسعود اور زید بن ارقم اور عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہم سے موقوفاً بھی مروی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب بھی یہی نقل کیا گیا ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ رمضان المبارک کی یہی 17ویں رات شب جمعہ کی تھی، اور یہی رات بدر کی رات تھی، اور 17ویں تاریخ کو جنگ بدر واقع ہوئی تھی۔
जिस दिन को कुरान ने यौमुल फुरकान कहा है। अली और इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है कि 29वीं रात लैलतुल क़द्र है, और ये भी कहा गया है कि 21वीं रात है। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक के पहले 10 दिन का एहतिकाफ किया। हम भी आपके साथ ही एहतिकाफ में गए थे। फिर आपके पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और फरमाया कि जिसे आप ढूंढते हैं वो तो आपके आगे है। फिर आपने 10 से 20 दिन का एहतिकाफ किया और हमने भी फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और यही फरमाया कि जिसे आप ढूंढते हैं वो तो अभी आगे है, यानी लैलतुल क़द्र। बस रमज़ान की 20वीं तारीख की सुबह को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर खुतबा फरमाया कि मेरे साथ एहतिकाफ करने वालों को चाहिए कि वो फिर एहतिकाफ में बैठ जाएं। मैंने लैलतुल क़द्र देख ली, लेकिन मैं भूल गया। लैलतुल क़द्र आखिरी अशरे की ताक रातों में है। मैंने देखा है कि गोया मैं कीचड़ में सजदा कर रहा हूँ। रावी हदीस फरमाते हैं कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छत सिर्फ खजूर के पत्तों की थी। आसमान पर उस वक्त अबर का एक छोटा सा टुकड़ा भी न था। फिर अबर उठा और बारिश हुई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब सच्चा हुआ, और मैंने खुद देखा कि नमाज के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर तर मिट्टी लगी हुई थी। इसी रिवायत के एक तरीक में है कि ये 21वीं रात का वाकया है। ये हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में है। इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं तमाम रिवायतों में सबसे ज्यादा सही यही हदीस है। ये भी कहा गया है कि लैलतुल क़द्र रमज़ान मुबारक की 23वीं रात है। इसकी दलील अब्दुल्लाह बिन उनैस रज़ी अल्लाह अन्हु की सही मुस्लिम वाली ऐसी ही एक रिवायत है। वल्लाहु अअलम। एक कौल ये भी है कि 24वीं रात है। अबू दाऊद तयालसी में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र 24वीं शब है। इसकी सनद भी सही है। बुखारी में बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु से, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जिन हैं, मरवी है कि ये पहली 7वीं है, आखिरी 10वें। ये मौकूफ रिवायत ही सही है। वल्लाहु अअलम। इब्न मसऊद, इब्न अब्बास, जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हुम, नीज हसन, कतादा, अब्दुल्लाह बिन वहब रहमतुल्लाहि अलैहिम भी फरमाते हैं कि 24वीं रात लैलतुल क़द्र है। सूरतुल बकरा की तफसीर में जो वासिला इब्न अस्क़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत की हुई मरफू हदीस बयान हो चुकी है कि कुरान करीम रमज़ान मुबारक की 24वीं रात को उतरा। बात कहते हैं कि 25वीं रात लैलतुल क़द्र है। इनकी दलील बुखारी की यह हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे रमज़ान के आखिरी अशरे में ढूंढो, 9 बाकी रहें तब, 7 बाकी रहें तब, 5 बाकी रहें तब। अक्सर मुहद्दिसीन ने इसका यही मतलब बयान किया है कि इससे मुराद ताक रातें हैं। यही ज्यादा ज़ाहिर है और ज्यादा मशहूर है। गो बाद औरों ने इसे जुफ्त रातों पर भी महमूल किया है, जैसे कि सही मुस्लिम में है कि अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसे जुफ्त पर महमूल किया है। वल्लाहु अअलम। ये भी कहा गया है कि ये 27वीं रात है। इसकी दलील सही मुस्लिम की हदीस है जिसमें है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये यानी शब क़द्र 27वीं रात है। मुस्नद अहमद में है कि ज़िर रहमतुल्लाहि अलैहि ने उबय इब्न कअब रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि आपके भाई अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स साल भर रातों को क़ियाम करेगा वो लैलतुल क़द्र को पाएगा। आपने फरमाया, अल्लाह ताला उन पर रहम करे, वो जानते हैं कि ये रमज़ान की रात नहीं है, ये 27वीं रात रमज़ान की है। फिर इस बात पर उबय रज़ी अल्लाह अन्हु ने कसम खाई। मैंने पूछा, आपको ये कैसे मालूम हुआ? जवाब दिया कि उन निशानियों को देखने से जो हमको बताई गई हैं कि उस दिन सूरज शुआओं के बगैर निकलता है। सही मुस्लिम की रिवायत में है कि उबय रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, उस अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई माबूद बहक नहीं है कि ये रात रमज़ान में ही है। आपने इस पर इंशाअल्लाह भी नहीं फरमाया और पुख्ता कसम खा ली। फिर फरमाया, मुझे खूब मालूम है कि वो कौन सी रात है जिसमें क़ियाम करने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। ये 27वीं रात है। उसकी निशानी ये है कि उसकी सुबह को सूरज सफेद रंग का निकलता है और तेजी ज्यादा नहीं होती। मुआविया इब्न उमर इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुम वगैरह से भी मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये रात 27वीं रात है। सलफ की एक जमात ने भी यही कहा है और इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाहि अलैहि का मुख्तार मसलक भी यही है। बाज़ सलफ ने कुरान करीम के अल्फाज से भी इसके सबूत का हवाला दिया है,
اسی طرح کے ہیا اس صورت میں 27واں کلمہ ہے اور اس کے معنی ہیں یہ، واللہ اعلم۔ طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کیا اور ان سے لیلۃ القدر کی بابت سوال کیا، تو سب کا اجماع اس امر پر ہوا کہ یہ رمضان کے آخری دہے میں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس وقت فرمایا کہ میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ کون سی رات ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر کہو وہ کون سی رات ہے؟ فرمایا اس آخری عشرے میں 7 گزرنے پر یا 7 باقی رہنے پر۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کیسے معلوم ہوا؟ تو جواب دیا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے آسمان بھی 7 پیدا کیے اور زمینیں بھی 7 بنائیں، مہینے بھی ہفتوں پر ہے، انسان کی پیدائش بھی 7 پر ہے، کھانا بھی 7 ہے، سجدہ بھی 7 ہے، طواف بیت اللہ کی تعداد بھی 7 کی ہے، رمی جمار کی کنکریاں بھی 7 ہیں، اور اسی طرح کی 7 کی گنتی کی بہت سی چیزیں اور بھی گنوا دی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہاری سمجھ وہاں پہنچی جہاں تک ہمارے خیالات کو رسائی نہ ہو سکی۔ یہ جو فرمایا 7 ہی کھانا ہے، اس سے قرآن کریم کی آیتیں فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَخَضْبًا إِلَى آخر الآیہ مراد ہیں، جن میں 7 چیزوں کا ذکر ہے جو کھائی جاتی ہیں۔ اس روایت کی اسناد بھی جید اور قوی ہے، لیکن متن میں بہت غرابت ہے، واللہ اعلم۔ مسند احمد میں ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں رات ہے یا 29ویں رات۔ اس رات فرشتے زمین پر سنگریزوں کی گنتی سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی اسناد بھی اچھی ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آخری رات لیلۃ القدر ہے، کیونکہ ابھی جو حدیث گزری اس میں ہے، اور ترمذی اور نسائی میں بھی ہے کہ جب 9 باقی رہ جائیں یا 7 یا 5 یا 3 یا آخری رات، یعنی ان راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کرو۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو حسن صحیح کہتے ہیں۔ مسند میں ہے کہ یہ آخری رات ہے، لیلۃ القدر کی تلاش۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان مختلف احادیث میں تطبیق یوں ہو سکتی ہے کہ یہ سوالوں کا جواب ہے۔ کسی نے کہا ہم اسے فلاں رات میں تلاش کریں، تو آپ نے فرما دیا ہاں، حقیقت یہ ہے کہ لیلۃ القدر مقرر ہے اور اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ امام ترمذی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اسی معنی کا قول نقل کیا ہے۔ ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخری عشرے کی راتوں میں یہ پھیر بدل ہوا کرتی ہے۔ امام مالک، امام ثوری، امام احمد بن حنبل، امام اسحاق بن راہویہ، ابو ثور مزنی، ابو بکر بن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ نے بھی یہی فرمایا ہے۔ امام شافعی سے بھی قاضی نے یہی نقل کیا ہے اور یہی ٹھیک بھی ہے، واللہ اعلم۔ اس قول کی تھوڑی بہت تائید بخاری و مسلم کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ چند اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں لیلۃ القدر رمضان کی 7 پچھلی راتوں میں دکھائے گئے۔ نبی نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب اس بارے میں موافق ہیں۔ ہر طلب کرنے والے کو چاہیے کہ لیلۃ القدر کو ان 7 آخری راتوں میں تلاش کرے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی بخاری و مسلم میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کی جستجو کرو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان پر کہ لیلۃ القدر ہر رمضان میں ایک معین رات ہے اور اس کا ہیر پھیر نہیں ہوتا، یہ حدیث دلیل بن سکتی ہے، جو صحیح بخاری میں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے نکلے۔ یہاں 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے میں آیا تھا، لیکن فلاں کی لڑائی کی وجہ سے وہ اٹھا لی گئی، اور ممکن ہے کہ اسی میں تمہاری بہتری ہو، اب اسے 9ویں، 7ویں اور 5ویں میں ڈھونڈو۔ وجہ دلالت یہ ہے کہ اگر اس کا تعین ہمیشہ کے لیے نہ ہوتا تو ہر سال کی لیلۃ القدر کا علم حاصل نہ ہوتا۔ اگر لیلۃ القدر کا ہیر پھیر ہوتا رہتا تو صرف اس سال کے لیے تو معلوم ہو جاتا کہ فلاں رات ہے، لیکن اور برسوں کے لیے تعین نہ ہوتی۔ ہاں، یہ ایک جواب اس کا ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی سال کی اس مبارک رات کی خبر دینے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لڑائی جھگڑا خیر و برکت کو اور نفع دینے والے علم کو غارت کر دیتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ اس حدیث میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اٹھا لی گئی، اس سے مراد
اس کی تعین کے علم کا اٹھا لیا جانا ہے، نہ یہ کہ بالکل لیلۃ القدر ہی دنیا سے اٹھا لی گئی، جیسے کہ جاہل شیعہ کا قول ہے۔ اس پر بڑی دلیل یہ ہے کہ اس لفظ کے بعد ہی یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اسے 90، 7ویں اور 5ویں میں ڈھونڈو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ ممکن ہے اسی میں تمہاری بہتری ہو، یعنی اس کی مقرر تعین کا علم نہ ہونے میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ مبہم ہے تو اس کا ڈھونڈنے والا جن جن راتوں میں اس کا ہونا ممکن دیکھے گا، ان تمام راتوں میں کوشش و خلوص کے ساتھ عبادت میں لگا رہے گا، بخلاف اس کے کہ معلوم ہو جائے کہ فلاں رات ہی ہے تو وہ صرف اسی ایک رات سے عبادت کرے گا۔ کیونکہ ہمتیں پست ہیں، اس لیے حکمت حکیم اللہ تعالیٰ کا تقاضا یہی ہوا کہ اس رات کی تعین کی خبر نہ دی جائے، تاکہ اس رات کے پالینے کے شوق میں اس مبارک مہینے میں جی لگا کر اور دل کھول کر بندے اپنے معبود حقیقی اللہ کی بندگی کریں، اور آخری عشرے میں تو پوری کوشش اور خلوص کے ساتھ عبادتوں میں مشغول رہیں۔ اسی لیے خود اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے انتقال تک رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے رہے، اور آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ یہ حدیث بخاری و مسلم دونوں میں ہے۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آخری 10 راتیں رمضان المبارک کی رہ جاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور کمر کس لیتے۔ مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں جس محنت کے ساتھ عبادت کرتے، اتنی محنت سے عبادت آپ کی اور وقت نہیں ہوتی تھی۔ یہی معنی ہے اوپر والی حدیث کے اس جملے کے کہ آپ تہبت مضبوط باندھ لیا کرتے، یعنی کمر کس لیا کرتے، یعنی عبادت میں پوری کوشش کرتے۔ گو اس کے یہ معنی بھی کیے گئے ہیں کہ آپ بیویوں سے نہ ملتے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی باتیں مراد ہوں، یعنی بیویوں سے ملنا بھی ترک کر دیتے تھے اور عبادت کی مشغولی میں بھی کمر باندھ لیا کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں لیلۃ القدر کی یکساں جستجو کرے، کسی ایک رات کو دوسری رات پر ترجیح نہ دے۔ رمضان میں عبادت زیادہ کرو۔ یہ بھی یاد رہے کہ یوں تو ہر وقت دعا کی کثرت مستحب یعنی پسندیدہ ہے، لیکن رمضان میں اور زیادتی کرے، اور خصوصاً آخری عشرے میں اور بالخصوص طاق راتوں میں، اور اس دعا کو بکثرت پڑھے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، آپ درگزر کرنے والے ہیں اور درگزر کرنے کو پسند فرمانے والے ہیں، مجھ سے بھی درگزر فرمائیے۔ مسند احمد میں ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر سے موافقت ہو، یعنی یہ رات مجھے مل جائے، تو میں کیا دعا پڑھوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتلائی۔ یہ حدیث ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اسے حسن صحیح کہتے ہیں۔ مستدرک حاکم میں بھی یہ مروی ہے، اور امام حاکم اس سے شرط بخاری و مسلم پر صحیح بتلاتے ہیں۔ ایک عجیب و غریب اثر جس کا تعلق لیلۃ القدر سے ہے، امام ابو محمد ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس سورت کی تفسیر میں کعب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت وارد کی ہے کہ سدرۃ المنتہا جو 7ویں آسمان کی حد پر جنت سے متصل ہے، جو دنیا اور آخرت کے فاصلے پر ہے، اس کی بلندی جنت میں ہے، اس کی شاخیں اور ڈالیاں کرسی تلے ہیں، اس میں اس قدر فرشتے ہیں جن کی گنتی اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتے، اس کی ہر شاخ پر بے شمار فرشتے ہیں، ایک بال برابر بھی جگہ ایسی نہیں جو فرشتوں سے خالی ہو، اس درخت کے بیچوں بیچ جبریل علیہ السلام کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل علیہ السلام کو آواز دی جاتی ہے کہ اے جبریل، لیلۃ القدر میں اس درخت کے تمام فرشتوں کو لے کر زمین پر جاؤ۔ یہ کل کے کل فرشتے رأفت و رحمت والے ہیں، جن کے دلوں میں ہر مؤمن کے لیے رحم کے جذبات موجزن ہیں۔ سورج غروب ہوتے ہی یہ کل کے کل فرشتے جبریل علیہ السلام کے ساتھ لیلۃ القدر میں اترتے ہیں، تمام روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں، ہر جگہ سجدے میں قیام میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور تمام مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ ہاں، گرجا گھر، مندر میں، آتش کدے میں
بت خانے میں غرض اللہ کے سوا اوروں کی جہاں پرستش ہوتی ہے وہاں تو یہ فرشتے نہیں جاتے، اور ان جگہوں میں بھی جن میں تم گندی چیزیں ڈالتے ہو، اور اس گھر میں جہاں نشے والا شخص ہو یا نشے والی چیز ہو، یا جس گھر میں کوئی بت گڑا ہوا ہو، یا جس گھر میں باجے گاجے گھنٹیاں ہو، یا حویلے ہو، یا کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ ہو، وہاں تو یہ رحمت کے فرشتے جاتے نہیں، باقی چپے چپے پر گھوم جاتے ہیں اور ساری رات مؤمن مردوں عورتوں کے لیے دعائیں مانگنے میں گزار دیتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام تمام مؤمنوں سے مصافحہ کرتے ہیں، اس کی نشانی یہ ہے کہ رونقیں جسم پر کھڑے ہو جائیں، دل نرم پڑ جائیں، آنکھیں بہ نکلیں۔ اس وقت آدمی کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس وقت میرا ہاتھ جبریل علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے۔ کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس رات میں 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے، اس پہلی مرتبہ کے پڑھنے پر گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، دوسری مرتبہ کے کہنے پر آنکھ سے نجات مل جاتی ہے، تیسری مرتبہ کے کہنے پر جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ راوی نے پوچھا کہ اے ابو اسحاق، جو اس کلمے کو سچائی سے کہے اس کے؟ فرمایا یہ تو نکلے گا ہی اس کے منہ سے جو سچائی سے اس کا کہنے والا ہو۔ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ لیلۃ القدر کافر و منافق پر تو اتنی بھاری پڑتی ہے کہ گویا اس کی پیٹھ پر پہاڑ آ پڑا۔ غرض کے فجر ہونے تک فرشتے اسی طرح رہتے ہیں، پھر سب سے پہلے جبریل علیہ السلام چڑھتے ہیں اور بہت اونچے چڑھ کر اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں، بالخصوص ان 2 سبز پروں کو جنہیں اس رات کے سوا وہ کبھی نہیں پھیلاتے۔ یہی وجہ ہے کہ سورج کی تیزی مانند پڑ جاتی ہے اور شعاعیں جاتی رہتی ہیں، پھر ایک ایک فرشتے کو پکارتے ہیں اور سب کے سب اوپر چڑھتے ہیں، پس فرشتوں کا نور اور جبریل علیہ السلام کے پروں کا نور مل کر سورج کو مانند کر دیتا ہے۔ اس دن سورج متحیر رہ جاتا ہے۔ جبریل علیہ السلام اور یہ سارے کے سارے بے شمار فرشتے اس دن آسمان و زمین کے درمیان مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کے لیے رحمت کی دعائیں مانگنے میں اور ان کے گناہوں کی بخشش طلب کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ نیک نیتی کے ساتھ روزہ رکھنے والوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے بھی جن کا یہ خیال رہا کہ اگلے سال بھی اگر اللہ نے زندگی رکھی تو رمضان کے روزے عمدگی کے ساتھ پورے کریں گے، یہی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ شام کو آسمان دنیا پر چڑھ جاتے ہیں، وہاں کے تمام فرشتے حلقے باندھ باندھ کر ان کے پاس جمع ہو جاتے ہیں اور ایک ایک مرد اور ایک ایک عورت کے بارے میں ان سے سوال کرتے ہیں اور یہ جواب دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پوچھتے ہیں کہ فلاں شخص کو اس سال تم نے کس حالت میں پایا، تو یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ سال تو ہم نے اسے عبادتوں میں پایا تھا، لیکن اس سال تو وہ بدعتوں میں مبتلا تھا، اور فلاں شخص گزشتہ سال بدعتوں میں مبتلا تھا لیکن اس سال ہم نے اسے سنت کے مطابق عبادتوں میں پایا۔ بس یہ فرشتے اس پہلے شخص کے لیے بخشش کی دعائیں مانگنی موقوف کر دیتے ہیں اور اس دوسرے شخص کے لیے دعائیں مانگنی شروع کر دیتے ہیں، اور یہ فرشتے انہیں سناتے ہیں کہ ہم فلاں نے فلاں فلاں کو ذکر اللہ میں پایا، اور فلاں فلاں کو رکوع میں، اور فلاں کو سجدے میں، اور فلاں کو اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کی تلاوت میں۔ غرض کے ایک رات دن یہاں گزار کر دوسرے آسمان پر جاتے ہیں، یہاں بھی یہی ہوتا ہے، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا میں اپنی اپنی جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس وقت سدرۃ المنتہا ان سے پوچھتا ہے کہ مجھ میں بسنے والوں، میرا بھی تم پر حق ہے، میں بھی ان سے محبت رکھتا ہوں جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھیں، ذرا مجھے تو لوگوں کی حالت کی خبر دو اور ان کے نام بتاؤ۔ کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب فرشتے اس کے سامنے گنتی کر کے اور ایک ایک مرد و عورت کا مع بلدیت کے نام بتلاتے ہیں، پھر جنت سدرۃ المنتہا کی طرف متوجہ ہو کر پوچھتی ہے کہ تجھ میں رہنے والے فرشتوں نے جو خبریں تجھے دی ہیں مجھ سے بھی تو بیان کر۔ چنانچہ سدرۃ المنتہا اس سے ذکر کرتا ہے، یہ سن کر وہ کہتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہو فلاں مرد پر اور فلاں عورت پر، اے اللہ انہیں جلدی مجھ سے ملا دیجیے۔ جبریل علیہ السلام سب سے پہلے اپنی جگہ پہنچ جاتے ہیں، انہیں الہام ہوتا ہے اور یہ عرض کرتے ہیں، اے میرے رب، میں نے آپ کے فلاں فلاں بندوں کو سجدے میں پایا، آپ انہیں بخش دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انہیں بخش دیا۔ جبریل علیہ السلام اسے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو سناتے ہیں، پھر سب کہتے ہیں کہ فلاں فلاں مرد و عورت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی اور مغفرت ہوئی۔ پھر جبریل علیہ السلام خبر دیتے ہیں کہ باری تعالیٰ فلاں شخص کو گزشتہ سال تو عامل سنت اور عابد چھوڑا تھا،
لیکن اس سال تو بدعتوں میں پڑ گیا ہے اور آپ کے احکام سے روگردانی کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے جبریل اگر یہ مرنے سے 3 ساعت پہلے بھی توبہ کر لے تو میں اسے بخش دوں گا۔ اس وقت جبریل علیہ السلام بے ساختہ کہہ اٹھتے ہیں کہ اے اللہ آپ ہی کے لیے سب تعریفیں سزاوار ہیں۔ اے اللہ آپ اپنی مخلوق پر سب سے زیادہ مہربان ہیں، بندوں پر آپ کی مہربانی خود ان کی اپنی مہربانی سے بھی بڑی ہوئی ہے۔ اس وقت عرش اور اس کے آس پاس کی چیزیں اور پردے اور تمام آسمان جنبش میں آ جاتے ہیں یعنی حرکت میں، اور کہہ اٹھتے ہیں الحمدللہ الرحیم الحمدللہ الرحیم، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو رحم کرنے والے ہیں، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو رحم کرنے والے ہیں۔ کعب رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان المبارک کے روزے پورے کرے اور اس کی نیت یہ بھی ہو کہ رمضان کے بعد بھی گناہوں سے بچتا رہوں گا، وہ بغیر سوال و جواب کے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ سامعین الحمدللہ، سورۃ القدر کی تفسیر مکمل ہوئی۔